عمران خان کے لانگ مارچ میں مسلح جتھوں کی شمولیت کے خدشے پر انٹیلیجنس ذرائع نے حکومت کو رپورٹ بھجوا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لانگ مارچ سے متعلق انٹیلیجنس ذرائع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اشتہاری اور جرائم پیشہ عناصر میں ملوث عناصر کی مظاہرین کی شکل میں لابنگ مارچ میں شامل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لانگ مارچ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی اور قاسم سوری گینگز لا رہے ہیں۔ پہلے بھی پی ٹی آئی کے مارچ میں مسلح افراد اور اسلحہ پکڑا گیا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو جرائم پیشہ عناصر کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی سرپرستی سے امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تحریک انصاف نے ماضی میں معاہدوں کو توڑا، بتایا جائے اس بار این او سی کیوں جاری کیا جائے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جلسے کی اجازت دینے کے بجائے ماضی میں شرائط کی خلاف ورزی پر مشتمل مراسلہ تھما دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان اور علی نواز اعوان نے کمشنر آفس میں کمشنر اور ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات کی۔ جوابی مراسلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست کا ماضی میں دیے گئے اجازت ناموں کی روشنی میں جائزہ لیا گیا۔ 25 مئی کو H9 میں جلسے کی اجازت کے باوجود مظاہرین ریڈ زون چلے گئے۔ 2 جولائی کو عوامی اجتماع کی اجازت دی گئی۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا جس کا معاوضہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا۔ 30 جون کو سی سی ٹی وی لگانے کے وعدے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسلام آباد کا محاصرہ کیا گیا تو بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے قوم کو گمراہ کر رکھا ہے، یہ سیاست اور نہ ہی جمہوریت کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان اپنا رویہ سیاستدانوں والا رکھیں تو بات ہو سکتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فیصلے کرتی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمرانی فتنے کا کردار افراتفری، انارکی پھیلانے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ جھوٹ کے مقابلے میں سچ لانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آنے والے جتھے کو ایسے انجام سے دوچار کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا سوچے گا نہیں۔ اس عمرانی فتنے کے جو کردار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو فتنے اور فساد سے دوچار کرنے، اس ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے اور اس قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ایک ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ اپنا لیا ہے، تو اب یہ انہوں نے اداروں کے افسران کو جو ہے وہ اپنے ہدف پہ لیا ہوا ہے۔ نہ انہیں اپنی عزت کا احساس ہے اور نہ کسی کی عزت ان کی نظر میں ہے، تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ لیکن ایک مضبوط رائے یہ بھی تھی، جھوٹ کو اسی وقت جو ہے اسے جو ہے وہ دبانا چاہیے کہ اب جو ہے وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے کو جو ہے وہ اس کے گھر تک جو ہے وہ چھوڑ کے آنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کردار جہاں پہ بھی اپنی فتنہ گری کرے گا، اس کو دیر اینڈ دین جو ہے اس کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شری رحمان نے عمران خان کے مارچ کو شارٹ مارچ قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ ہے تو کراچی سے کیوں نہیں شروع کیا۔ عمران خان کے فرضی بیانیے کا پول کھل چکا، صبح گالی دیتے ہیں، رات کو بند دروازوں کے پیچھے منت سماجت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی ذات اور اقتدار کی ہوس میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ خونی مارچ کرنی ہے، آپ نے شارٹ مارچ کرنی ہے، کیونکہ وہ لانگ مارچ تو ہے نہیں جی۔ اگر آپ نے لانگ مارچ کرنی ہوتی، اتنے آپ مقبول ہوتے سارے ملک میں، تو پھر آپ نے کراچی سے کیوں نہیں شروع کی؟ ان کے قریبی دوست فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہونے والا ہے اور اس میں لوگ گرنے والے۔ حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے فرضی بیانیہ کریٹ کیا، حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک وہ کیبل کو استعمال کیا، بڑے دن بعد جیب سے نکال کے لہرایا، جھوٹ کی بنیاد۔ وہ تو سارا آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے۔ صبح آپ کو گالی دیتے ہیں، رات کو آپ ہی سے ترلا کر رہے ہیں، دروازے کے پیچھے گوڑے پکڑ رہے ہیں،
اداروں کے اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی اقتدار کی بے لوث ہوس میں کچھ بھی کرنے تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ لانگ مارچ پرامن ہوگا، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لانگ مارچ کا مقصد پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دلانا ہے۔ وہ لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہدف جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ پاکستان میں آپ اس وقت کسی جگہ پر بھی نکل جائیں اور عوام سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ عوام کی طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، یا یہ طاقتور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ آج نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک ہے، اور اسی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے یہ قوم آج اپنے کپتان کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ بالکل کوئی پریشان ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ پریس کانفرنسز کی گئیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ بالکل پرامن ہوگی ساری مارچ۔ پاکستان کی قوم نکل رہی ہے، کسی کو فتح کرنے نہیں نکل رہے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ بالکل پرامن سارا ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سابق وزیر فیصل وارنر نے کہا ہے کہ ہم سمجھوتے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ عمران خان کی 26 سالہ سیاسی محنت کو پارٹی کے چند افراد کسی اور ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں فیصل وارنر نے کہا کہ وہ اپنے قائد عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے، نشاندہی بھی کی کہ کچھ لوگ آپ کو کسی اور راستے پر لے جا رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان اور پی ڈی ایم کو فائدہ اور اداروں سے محاذ ذرائع ہوئی۔ فیصل وارنر نے کہا کہ ہم سمجھوتے کے بہت قریب تھے، جلد ان لوگوں کے نام سامنے لائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کمٹمنٹ نہ ہو تو سونا بھی ریت بن جاتا ہے۔ گزشتہ حکومت کے دور میں سعودی عرب سے تحفے میں ملے منصوبوں پر کوئی کام نہیں ہوا۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے وفد نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا میں بستے ہیں، امریکہ سے تعلق خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسلام آباد میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے مخاطب تھے۔ نہ ہو تو پھر سونا بھی ریت بن جاتا ہے۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کا ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے پرندہ کھول دیا کہ وزیر اعظم یہ منصوبہ 8 سال پہلے ہم نے 6 سال پہلے دیا تھا، یہ منصوبہ 5 سال پہلے دیا تھا۔ یہ ان منصوبوں میں بطور ہسپتال تحفے میں پاکستان کو دیا گیا تھا، گرانٹ۔ جب وہ آئے ایک ہفتہ پہلے تو یعنی اس کے اوپر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میں نے سعودی جو ڈیلیگیشن سے اپنی ٹیم کے سامنے معافی مانگی، میں نے 2 دن لیے ان سے، میں نے 48 گھنٹے دیے اپنی ٹیم کو کہ 48 گھنٹے میں آپ واپس آئیں۔ میں نے 48 گھنٹے بعد وہ آئے، ہر چیز مکمل، اپنا پرمیشنیں، ہر چیز، سینکشن، ہر چیز لے کے آئے کہ جناب یہ ہو گیا۔ سعودی ٹیم بے حد متاثر ہوئی۔ امریکہ سے ہمیں تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں بسنا ہے۔ اب یہ خبر یہ ہے، ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ نوٹس کے مطابق شاہ محمود قریشی کو سائفر آڈیو سے متعلق جاری انکوائری میں طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکی سائفر سے متعلق لیک آڈیو پر نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں شاہ محمود قریشی کو 1 نومبر کو دن 12 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر آڈیو سے متعلق جاری انکوائری میں طلب کیا گیا۔ سابق سیکریٹری خارجہ سہیل محمود کو بھی ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں حامد خان گروپ نے میدان مار لیا۔ عابد زبیری صدر منتخب ہو گئے۔ مقتدر اختر سیکریٹری کی نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں۔ کامیابی پر وکلاء نے جشن بھی منایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2022-23 میں حامد خان گروپ کامیاب۔ صدر کی نشست پر حامد خان گروپ کے عابد زبیری نے عاصمہ جہانگیر گروپ کے خالد جاوید کو شکست دے دی۔ عابد زبیری نے 1285 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل خالد جاوید کو 1207 ووٹ ملے۔ سیکرٹری کی نشست پر حامد خان گروپ کے ہی مقتدر اختر کامیاب قرار پائے۔ انہوں نے 1222 ووٹ لیے جبکہ ان کے مخالف امیدوار سید علی عمران 1105 ووٹ حاصل کر سکے۔ کامیاب امیدواروں کے حامی وکلاء نے خوب جشن منایا، بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی۔ نو منتخب سیکرٹری نے کہا کہ وکلاء سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ ہم وکلاء ویلفیئر کے کام کریں گے اور ایک جو درینا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے وکلاء سوسائٹی کا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کام نہیں ہوا، اس کو ہم فیئر اور ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اس معاملے میں۔ چاروں صوبوں کی نائب صدارت کے لیے 8 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ نائب صدر پنجاب کی نشست پر بشرا قمر کامیاب ہوئی ہیں۔ انتخابات میں ملک بھر کے 3328 جبکہ لاہور کے 1277 وکلاء نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ حتمی نتائج کا اعلان 3 نومبر کو کیا جائے گا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنے کا خواہش مند ہو۔ یہ بات گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران کی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک کی سیاست میں آپ کا کردار نہایت اہم ہے، اپنے فرائض کی بہتر ادائیگی میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر پیر صاحب پگارا نے گورنر سندھ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کا کہنا تھا، بطور گورنر آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے NA45 کورم میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 1 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA45 کورم میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان اور خیبر پختونخوا کے وزیر محمد اقبال کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نوٹس کے مطابق NA45 کورم میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدوار کی نااہلی اور صوبائی وزیر محمد اقبال کے خلاف الیکشن ایکٹ کے تحت فوجداری کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے محمد اقبال کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر کے الیکشن کمیشن کو رپورٹ ارسال کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ 5 ماہ میں عمران خان اسلام آباد پر دوسری بار چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ دارالحکومت پر حملہ ناکام بنانے کے لیے سندھ حکومت وفاق کا بھرپور ساتھ دے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ پولیس کے جوان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کا ایک نکاتی ایجنڈا صرف اقتدار کی بھوک ہے۔ یہ حقیقی آزادی مارچ نہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پولیس سے 6000 اہلکار لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد بھیجنے سے متعلق PTI رہنما اور اپوزیشن لیڈر کی فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ میں سندھ پولیس کے 6000 اہلکار لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد بھیجنے سے متعلق PTI رہنما حلیم عادل شیخ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ حلیم عادل شیخ اور ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی اور سندھ حکومت کو 6000 اہلکاروں کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس اہلکاروں کی اشد ضرورت ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے پولیس کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ تحریک انصاف کی MPA دعا بھٹو نے حلیم عادل شیخ سے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت کو معاملے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی دوسری اہلیہ رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو نے ملیر کی فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ حلیم عادل شیخ کا رویہ ظالمانہ ہے۔ حق مہر کی رقم بھی ابھی تک ادا نہیں کی گئی۔ کئی بار درخواست گزار پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ حلیم عادل شیخ سے خلا اور 2 لاکھ روپے ماہانہ بیٹے کا خرچہ دلایا جائے۔ دوسری طرف حلیم عادل شیخ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دباؤ ڈال کر درخواست دائر کرائی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم خرم محبوب بھیس بدل کر بیرون ملک فرار ہو رہا تھا، جس پر انٹیلیجنس ادارے کی طرف سے FIA کو بروقت اطلاع کر دی گئی۔
FIA نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ملزم کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق اسلام آباد ایئرپورٹ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ کارروائی کی ہے اور سوشل میڈیا پر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے بین الاقوامی فورمز پر سیاست کر رہا ہے۔ بھارت نے عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کے بارے گمراہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ممبئی میں انسداد دہشت گردی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان مخالف بے بنیاد پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک اہم کمیٹی کا غلط استعمال کیا۔ بھارت کی حد تک تمیز حرکتیں کمیٹی کے مقاصد اور مینڈیٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ نون لیگ رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ عمران خان صبح انقلاب اور رات پاؤں پکڑ کر نوکری کی درخواست کرتے ہیں۔ کیا انقلاب معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا انقلاب ریاست کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ ایک پیج پر ہوتے تو عوام کو ایک نہیں 2 کروڑ نوکریاں دیتے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 5 ماہ جو کچھ یہ کرتا رہا اور جیسا انقلاب پاکستانی قوم کو دکھاتا رہا کہ صبح انقلابی اور رات کو پاؤں پکڑ کے نوکری کی درخواستیں کرتا رہا۔ انقلاب ایسے ہوتے ہیں؟ انقلاب معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ انقلاب آئین کی پامالی کے لیے ہوتا ہے؟ انقلاب اداروں میں بغاوت کے لیے ہوتا ہے؟ ایک پیج کا قوم کو فائدہ تب تھا جب 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ 2 کروڑ نوکریاں آپ دیتے پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی معیشت کا تم نے بیڑا غرق کیا۔ اگر ان 4 ماہ میں وقت سے پہلے سچ بول دیا جاتا تو کبھی آج کی حالت جو پاکستان کی ہے یہ کبھی نہ ہوتی۔ اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جس کے FIC ہسپتال میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کمی کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دل کے امراض میں مبتلا مریض کئی ماہ سے آپریشن کے منتظر ہیں۔ ماجرا ہے کیا، بتا رہے ہیں نعیم قیصر اپنے رپورٹ میں۔ FIC تو تقریباً 6 ماہ ہو گئے نے میں آیا سی تے مسئلہ ہے سی دل دا چیک کیتا سی۔ ڈاکٹر آکھدے پین بھی کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، جلدی آپریٹ کراؤ۔ یہ ہے اوکاڑا کے علاقے کا رہائشی نواز احمد، جس کے دل کے 4 میں سے 3 والو بند ہونے سے زندگی خطرے میں ہے۔ 3 والو بند ہیں، 1 والو تے میں بس چل رہا تے طبیعت روز ہی خراب ہو جاندی ہے جی، کوئی ٹائم نہیں دے رہے جی، اور لکھ کے بھی نہیں دے رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی آپریٹ کراؤ، جلدی آپریٹ، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جلدی آپریٹ کراؤ۔ ڈاکٹرز نے نواز احمد کے دل کی حالت کو انتہائی نازک بتاتے ہوئے فوری بائی پاس سرجری کا مشورہ دے رکھا ہے، جس کے لیے وہ گزشتہ 6 ماہ سے اسپتال کے چکر کاٹ رہا ہے، لیکن انتظامیہ اسے اب تک سرجری کی تاریخ نہیں دے پا رہی۔ یہ مسئلہ صرف نواز کا نہیں، یہاں آنے والے ہر مریض کا کہنا ہے کئی ماہ سے تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس قدر رش لگا ہوا ہے کہ یہاں پر اتنے مریض آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ یہ ٹائم ملے گا اور کب ملے گا۔ اب ہارٹ پیشنٹ جو ہے اس کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تو 1 منٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کب اس کو کوئی اٹیک ہو اور کب چلا جائے۔ FIC اسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ کی تعداد 1400 کے قریب ہے، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جنرل مریضوں کے لیے 5 سرجن ڈاکٹرز کی اسامیاں ہیں اور صرف 3 سرجن موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسپتال میں سرجری کے منتظر مریضوں کا رش مسلسل بڑھ رہا ہے۔ بیسیکلی جہاں ان کی پروموشنز ہو جاتی ہیں یا ان کا گریڈ بڑھ جاتا ہے تو وہ یہاں سے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، جہاں سیٹ خالی ہوتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور پچھلی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔
اور اس کو فل کرنے کے لیے اب چونکہ گورنمنٹ نے ایڈورٹائز دی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ود ان 4 ویکس کچھ نہ کچھ ادھر ایک آدھے سرجن کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اور سال 2007 میں تعمیر ہونے والے FIC اسپتال میں اوسطاً یومیہ 2500 مریض آتے ہیں، جن کی رجسٹریشن کے بعد مرض کی مکمل تشخیص ہوتی ہے اور انتہائی نازک حالت کے مریضوں کو بائی پاس آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے، جن کی تعداد 4500 سے زائد ہو چکی ہے۔ عام آدمی کی جیب میں سکت نہیں کہ وہ پرائیویٹ اسپتال سے دل کی بیماری کا علاج کروا سکے، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ناپید ہوتی طبی سہولیات صحت کے شعبے پر حکومتی عدم دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرمین زبیر گمن کے ساتھ نعیم کیسر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں خشک موسم کا راج رہا، تاہم شمالی علاقہ جات میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ لیہ سردترین مقام رہا، جہاں پارہ -4 ڈگری کو چھو گیا۔ زیارت میں -2، اسکردو میں 0 درجے سردی پڑی۔